وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ ابھی تک آپ نے مولانا مفتی عبدالقیوم عتیق صاحب مظاہری کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ سے متعلق تیسری قسط آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی خوبیاں عطا فرمائی تھیں۔ آپ بڑے فیاض تھے، اللہ کے راستے میں خوب صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرات حسنین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم یہ حضرات حج کے ارادے سے نکلے۔ ان کے ساتھ کچھ سامان بھی تھا جو اونٹ پہ موجود تھا۔ راستے میں وہ اونٹ ان سے جدا ہو گیا۔ وہ حضرات پریشان ہو گئے، شدت سے پیاس کا تقاضا ہونے لگا، بھوک لگنے لگی۔ جنگل میں ایک خیمہ نظر آیا، وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے۔ انہوں نے اس بڑھیا سے کہا کہ ہم حج کے ارادے سے نکلے تھے اور جن اونٹوں پہ ہمارا سامان تھا کھانے پینے کا وہ غائب ہو گیا، ہمارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو ہمیں دے دیں۔ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ سامنے بکری ہے، اس بکری کا دودھ نکالو اور پی لو۔ یہ تینوں حضرات اس بکری کا دودھ نکال کے پی لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ہمیں شدت سے بھوک کا تقاضا ہو رہا ہے، اگر آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے تو ہمیں دے دو۔ تو بڑھیا کہنے لگی کہ گھر میں کچھ اور تو ہے ہی نہیں، صرف ایک کمزور بکری ہے، تم ایسا کرو کہ اس بکری کو ذبح کر دو، میں اس کو پکاؤں گی اور تم کو کھلا دوں گی۔ تو یہ حضرات اس بکری کو ذبح کیے، کرنے کے بعد وہ بوڑھی خاتون اس کو بنائی، یہ حضرات کھا لیے۔ جب جانے لگے تو اس خاتون سے کہنے لگے دیکھو اصل میں ہم لوگ ہاشمی ہیں، ہم حج کے ارادے سے نکلے تھے تو راستے میں ہمارا اونٹ غائب ہو گیا جن پر کھانے پینے کا سامان تھا۔ جب ہم حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ جائیں گے تو اس وقت تم ہمارے پاس آنا، ہم تمہیں اس احسان کا بدلہ دے دیں گے۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ اس کے بعد اس بڑھیا خاتون کا شوہر آیا تو یہ بڑھیا خاتون وہ سارا واقعہ سنائی کہ کچھ ہاشمی لوگ آئے تھے حج کے ارادے سے اور ان کے پاس جو کھانے پینے کا سامان تھا اونٹ پہ، وہ اونٹ غائب ہو گیا، تو وہ میرے پاس آئے تو میں نے وہ بکری ذبح کر دی، ان کو کھلایا۔ تو وہ بہت خفا ہو گیا، ناراض ہو گیا، وہ کہنے لگا کہ تم نے ایسے لوگوں کو کھلایا کہ تم ان کو جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں۔ اس کے بعد ہوا ایسا کہ کچھ دنوں کے بعد
غربت نے ان دونوں کو بہت ستایا، بہت مجبور ہو گئے، ایک ایک وقت کے کھانے کے محتاج ہو گئے۔ تو وہ دونوں مل کے مدینہ منورہ جاتے ہیں کچھ کمانے کے لیے۔ تو ایک دن مدینہ منورہ کے ایک راستے سے گلی سے گزرتے ہیں، وہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب اس بوڑھی خاتون کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے تو پہچان گئے، یہ وہی بوڑھی خاتون ہے جنہوں نے ہم کو دودھ پلایا تھا اور بکری ذبح کر کے ہم کو کھلایا تھا۔ پہچان لیے اور پہچان کر اس بڑھیا سے کہنے لگے کہ تم وہی ہو کہ جب ہم لوگ پریشان تھے، حج کے لیے جا رہے تھے، تم نے ہمیں بکری ذبح کر کے کھلائی تھی۔ تو بڑھیا کہنے لگی کہ ہاں ہم وہی ہیں۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کو بلائے اور فرمانے لگے دیکھو اس وقت مدینے کے بازار میں جانا اور 1000 بکریاں خرید کے لانا اور اس بڑھیا کو دے دینا۔ خادم گیا اور جا کے 1000 بکریاں خریدا اور اس بڑھیا کے حوالے کر دیا۔ جب وہ جانے لگی تو پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے، اندر سے 1000 دینار نکال کے لائے اور اس بڑھیا کے حوالے کر دیے۔ اس کے بعد فرمانے لگے دیکھو بازو میں میرے بھائی کا گھر ہے حضرت حسین کا، ان کے پاس بھی جانا، وہ بھی تم کو کچھ دے دیں گے۔ وہ ان کے پاس پہنچی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس بڑھیا خاتون سے میرے بھائی نے کیا دیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ 1000 بکریاں اور 1000 دینار مجھ کو دیے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک خادم کو حکم دیا جاؤ مدینے کے بازار میں 1000 بکریاں خریدنا اور اس بڑھیا کے حوالے کر دینا۔ وہ 1000 بکریاں اس بڑھیا کے حوالے کر دی گئیں۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار اس بڑھیا کے حوالے کر دیے۔ جب وہ جانے لگی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو جب ہم حج کے لیے نکلے تھے تو ساتھ میں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تم ان کے پاس بھی جانا، وہ بھی تم کو کچھ دے دیں گے۔ وہ بڑھیا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچی تو انہوں نے پوچھا کہ حسن نے کیا دیا، حسین نے کیا دیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ حسن نے 1000 بکریاں اور 1000 دینار اور حسین نے بھی 1000 بکریاں اور 1000 دینار مجھ کو دیے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنے تو انہوں نے مدینے کے بازار سے 2000 بکریاں خریدیں اور اس بڑھیا کے حوالے کر دیں اور 2000 دینار دیے۔ اور یہ بڑھیا وہ 4000 دینار اور 4000 بکریاں لے کے اپنے شوہر کے پاس آتی ہیں اور آگے کہتی ہیں دیکھو یہ ہماری اس کمزور بکری کا بدلہ ہے جو انہوں نے ہم کو احسان کے طور پہ ہم کو دیا ہے۔ کوئی ایک مرتبہ وہ پریشان تھے، حج کے ارادے سے جا رہے تھے اور جن اونٹوں پہ ان کے کھانے پینے کا سامان تھا وہ غائب ہو گیا تھا، تو انہوں نے ہمارے پاس کچھ کھانے پینے کی فرمائش کی تھی تو میں نے ان کے لیے گوشت بکری ذبح کرنے کے بعد گوشت بنایا اور وہ لوگ کھا لیے۔ تو اس بکری کا احسان انہوں نے اس طریقے سے عطا کیا کہ حضرت حسن نے 1000 بکریاں دیں، 1000 دینار عطا فرمائے، حضرت حسین نے 1000 بکریاں اور 1000 دینار دیے، اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 2000 بکریاں اور 2000 دینار مجھ کو عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو اندازہ لگائیے اس واقعے سے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فیاض تھے، اللہ کے راستے میں خوب صدقہ کرتے تھے، خیرات کرتے تھے، انفاق کا مزاج تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور صفت یہ تھی، بڑی نمایاں صفت، آپ بڑے حق گو تھے، حق بات کہتے تھے۔ جو شہادت کا واقعہ پیش آیا وہ واقعہ ایسا واقعہ ہے میرے دوستو، جب سنایا جاتا ہے تو جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
اعلاء کلمت اللہ کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، شہید کر دیا، اور حق کی آواز کو بلند کرتے رہے۔ آپ جانتے ہیں اسلام میں امامت کی دو قسمیں ہیں، ایک امامت صغریٰ اور ایک امامت کبریٰ۔ دونوں کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ امامت صغریٰ جیسے 5 وقتہ نماز کا جو امام ہوتا ہے، اس کے کچھ شرائط ہیں کہ وہ دیندار ہو، متبع شریعت ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، یہ اس کے کچھ شرائط ہیں۔ فاسق اور فاجر کو امام نہیں بنایا جاتا۔ فقہا نے لکھا ہے کہ فاسق اور فاجر کو امام بنانا مکروہ ہے، تحریمی ہے۔ اسی طرح امامت کبریٰ کے بھی کچھ شرائط ہیں کہ خلافت کا مطلب ذمہ دار ہونا اور حکومت کا ذمہ دار ہونا، اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ اس کے لیے بھی متبع شریعت ہونا، دین کا پابند ہونا، دین کی عظمت ہونا، اس کے دل میں موجود ہونا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خیال کیا اور یہ سوچا کہ جس کی بیعت کے لیے مجھے بلایا جا رہا ہے، اس کے اندر دین کی عظمت نہیں ہے، دین کا پاس و لحاظ نہیں ہے، دین سے محبت نہیں ہے، حق و صداقت کی آواز کو بلند کرنے والا نہیں ہے، تو آپ نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے اور اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، شہید ہو گئے۔ لیکن اسلام کے ایک اصول کو ٹوٹنا آپ نے گوارا نہیں کیا۔ حق گوئی، حق جوئی اور حق پرستی کی ایک عظیم الشان مثال قائم کر دی، اور رہتی دنیا تک کے لیے آپ نے یہ سبق دیا، اے لوگو، حق کے خاطر ہر چیز کو قربان کیا جا سکتا ہے، مال کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، جان کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ اپنی اولاد اور اپنے خاندان کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے۔ میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہم کو یہ سبق لینا چاہیے کہ آپ جہاں بڑے فیاض تھے، عبادت گزار تھے، صوم و صلات کے پابند تھے، وہیں آپ کا ایک نمایاں وصف یہ تھا کہ آپ حق گو تھے۔ حق کے خاطر آپ نے ہر چیز کو قربان کر دیا، لیکن اسلام کے ایک اصول کو ٹوٹنا آپ نے گوارا نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے جس دن آپ شہید ہوئے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما خواب دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس کے خواب میں تشریف لائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پریشان حال ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے۔ عبداللہ ابن عباس خواب میں فرماتے ہیں، اللہ کے نبی، یہ آپ اپنے ہاتھ میں ایک شیشی رکھے ہوئے ہیں، یہ کیسی شیشی ہے؟ تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن عباس، یہ وہ شیشی ہے کہ اس میں میں حضرت حسین اور ان کے خاندان کے خون کو میں جمع کر رہا ہوں۔ جب آپ بیدار ہو گئے تو معلوم ہوا کہ اسی دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ تو میرے دوستو، آپ کی زندگی کا جو سب سے نمایاں وصف یہ ہے کہ آپ بڑے حق گو تھے۔ حق کے خاطر، اعلاء کلمت اللہ کے خاطر آپ نے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ جو باتیں اس موقع پر کہی گئی ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔